الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عشرہ محرم الحرام کے ایام کی عظمت میں جاری اور ساری ہے۔ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا جو سفر عظیمت ہے، اور اس کے اندر جو عظمتیں استقبال کرتی رہیں اس قافلہ عظیمت کی، ہر عظمت کا ایک اپنا مقام ہے، ہر شرافت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو بنیادی ہدف تھا اس سالار قافلہ کا، وہ الہی نظام کے دستوری تسلسل کی بحالی تھی، کیونکہ حالات کی سنگینی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ الہی نظام کو ملک عزوز کے بانی نے جب چیلنج کیا تو ظاہر ہے دین حق کے جو حقیقی ترجمان اور حقیقی وارث ہیں ان کا میدان میں آنا ضروری ہوا۔ حالات کی سنگینی کا اپنا انداز ہے، لیکن اہل عزیمت اور اہل وفا کی اپنی شان ہے۔ طاغوت نے اپنا کردار دیا اور حق والوں نے اپنا کردار دیا۔ قرآن کریم بڑی صاف اور شفاف ایک سوچ دیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کا ولی ہے، مالک ہے اور ناصر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی الوہی شان کے ساتھ درجہ ولایت رکھتے ہیں، درجہ حاکمیت رکھتے ہیں صاحبان ایمان پر، اور اس کے فیضان، اس کے فضل اور احسان کا منظرنامہ یہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اپنے نظام کی طرف لے آتا ہے، اور اپنی مشیت کے اندر جو اس نے حضرت انسان کے لیے، بالخصوص صاحب ایمان کے لیے جس چیز کا اہتمام کر رکھا ہے وہ الہی نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ میرے خیال میں اگر ہم اس ایک جملے پر امت غور کر لے، عقیدہ رکھ لے، یقین کر لے، اس کی عظمت میں اتر جائے تو اسلام غالب آ جائے۔ ہم نے اپنے خیال کی دنیا میں اپنے اندازے لگائے ہیں خدا ذوالجلال کی بابت، تو وہ حقیقت ہے جو اندازوں سے برا ہے۔ نظر، سوچ، شعور، فکر کی وادیوں سے کہیں بلند و بالا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ اندازوں میں آ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ الہ العالمین نے اپنی الوہیت کی عظمت میں
صرف اپنا الوہی اور صمدیت کا روب نہیں ڈالا بلکہ دلائل دیے ہیں۔ یہ سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پیش کرو دین کے حوالے سے، یا کوئی موقف پیش کرو یا کوئی نظریہ پیش کرو، تو بلا دلیل بات جب میں نہیں کرتا تم کون ہوتے ہو۔ اب فساد اسی بات کا ہے اس کائنات کے اندر، بالخصوص مسلمانوں کے اندر، کہ دلیل کا احترام نہیں ہے۔ نہ ہم دلیل دینا جانتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں اور نہ ہی لینا۔ ہم نے جو من میں خود سے سوچا ہے اپنی مفادات کی صورت میں، تو اسی مفادات کو سامنے رکھ کر ہم دین کی تشریح کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ نصوص الہیہ اور نصوص نبوت کی سادہ عظمت پر ہم نے کبھی یقین نہیں کیا۔ کاش یہ امت خدائے ذوالجلال کی اس سادہ نصوص پر بات اور یقین کر لیتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خدائے ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں نور کی طرف لانا چاہتا ہے، اور نور کے ماحول میں افتراق نہیں، انتشار نہیں، اور انکباس نہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں۔ وہاں تو لطف ہے، سرور ہے، عنایت ہے، رحمت ہے، شفقت ہے اور فضل و احسان ہے۔ جو اللہ کے نور کی حرمت میں اتر جاتا ہے وہ صاحب فضل بن جاتا ہے، صاحب فیضان بن جاتا ہے۔ تو ہم حقوق کو پامال کرنا اپنا شوق سمجھتے ہیں، اور فرائض کو پسے پشت ڈالنا اپنا مزاج سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے ہم اس نظام کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں جس نظام کے وارث اہل کربلا ہیں، اہل شیب ابی طالب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، ہاں جو کافر ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔ اب عجب بات یہ ہے کہ ہم نے اقرار تو کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن ہم نظام اپنا رہے ہیں طاغوت کا، تو ہم دھوکے میں ہیں۔ خدا تو دھوکہ نہیں کھاتا۔ خدا ذوالجلال نے بڑے کھلے لفظوں نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ کبھی مومن نہیں۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور صاحبان ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ دھوکے میں ہیں، لیکن ان کو اس دھوکے کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب آئیے الہی نظام کے دستوری تسلسل کی برکات کیا ہیں، اور الہی نظام سے مد مقابل جو طاغوتی نظام ہے اس کی نحوست کیا ہے۔ اگر یہ نظام اتنا اہم نہ ہوتا تو کبھی حسنین کریمین جو ہیں وہ میدان میں اتر کر طاغوت کا مقابلہ نہ کرتے، کبھی۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور زمین میں فساد کیا ہے؟ الہی نظام کو چھوڑ کر طاغوت کے نظام سے وابستہ ہو جانا ہی فساد ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فساد سے بچا کر الہی نظام سے وابستہ کیا ہے، سو اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ثقلین کو الہی نظام کے دستوری تسلسل کے لیے منتخب کر کے حضور نے نشاندہی فرما دی کہ میں تم میں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان سے تمسک کرنا، ان سے زندگی کی عظمتیں تلاش کرنا، ان سے اسلوب زندگی میں اترنا، ان کی روشنی میں، ان کے فرامین میں، ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ وفا کرنے میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اعتقاداً مان لیا کہ ثقلین صاحبان عظمت ہیں، اور ہم اسی میں الجھے رہے کہ وہ صاحبان فضیلت ہیں، اور بھئی فضیلتوں سے ان کا قد نہیں بڑھتا، وہ بلکہ فضیلتوں کا اپنا وجود ان سے قائم ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ جب
ہم یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں جو حقائق ہیں، تو ہم دین سے وابستہ ہو جائیں گے، الہی نظام سے وابستہ ہو جائیں گے، ورنہ ہم مذہبی تراش خراش میں رہیں گے۔ اور یہ مذہبی تراش خراش الہی نظام کا دستوری تسلسل نہیں ہے، یہ طاغوتی تسلسل ہے، طاغوتی فکر ہے، خواہ وہ مذہب کی شکل میں کے صورت میں آئے، خواہ وہ جناب والا سیاست کی صورت میں آئے، خواہ وہ معاشرت کی صورت میں آئے، سماج اور تہذیب اور تمدن اور اقدار اور روایات کی صورت میں آئے، کسی بھی صورت میں آئے، وہ طاغوت ہے، اور اس میں افتراق ہے، انتشار ہے، بد امنی ہے، نقص امن ہے، کیونکہ طاغوت کو قدرت نے مبدأ شر قرار دیا ہے۔ جب ہم طاغوت سے وفا کریں گے اور الہی نظام سے غداری کریں گے تو حالات کی یہی سنگینی ہوگی جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ الہی نظام کو نہ قبول کرنا فساد ہے، یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد زمین میں نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ تو بڑی عظمت سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی طاغوت کے پہلو میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا اور دین کا دعویٰ کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تاہم یہ بات بڑی انتہائی قابل غور ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی فسادی ہیں جنہوں نے اللہ کے نظام کو چھوڑا ہے، قبول نہیں کیا اور طاغوت کے نظام سے وابستہ ہو گیا، یہ فساد کی شکار ہو گئے، یہ خود بھی فسادی بن گئے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہ بھائی الہی نظام کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب وابستہ ہوئے، آل تو ویسے ہی وارث ہیں اس نظام کے، اس انداز سے وابستہ ہو جاؤ۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ہم اس نظام کو ایسے مانیں جس طرح بے وقوفوں نے مانا ہے۔ الا انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ اہل ایمان کو بے وقوف کرنے والے خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے۔ اب قدرت نے کیا انتقاماً فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں اپنی شیطانوں کی طرف، چونکہ وہ شیطان ہے ہی رخنا انداز، تو جو بھی رخنا ڈالتا ہے، خواہ وہ ممبر پر بیٹھ کر رخنا ڈالے، خواہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر رخنا ڈالے، خواہ وہ کسی منصب پر فائز ہو کر رخنا ڈالے، کسی مسند پر بیٹھ کر رخنا ڈالے، کسی سوسائٹی میں بیٹھ کر رخنا ڈالے، کسی سماج میں آ کر رخنا ڈالے، کسی معاشرت میں داخل ہو کر رخنا ڈالے، وہ شیطان ہے، طاغوت ہے۔ جس بھی انداز میں آئے، جس روپ میں آئے، اگر رخنا انداز ہے تو اس کا جبہ کبا بھی اسے شیطان ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جس وقت وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں حق تو یہ ہے، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم نے جو ان کا لبادہ اوڑھا ہے اور ان کے پاس جاتے ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کی کمزوریوں کو ٹریس آؤٹ کر کے ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، جنہوں نے حق والوں کو استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنایا، خدائے ذوالجلال تا قیام قیامت ان کو مذاق بناتا رہے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے جس سرکشی کے اندر ہیں وہ اوندا منہ چل پھرے ہیں، وہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، بڑی صاف اور شفاف اور سادی باتیں ہیں۔ ہر شخص اپنے ضمیر کے قاضی سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے۔ ضمیر مطمئن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جہاں پناہ عالم گناہ کیا ہے، فرمایا اذا حاق فی نفسک، جو تیرے دل کو بے قرار کر دے، پریشان کر دے، کھٹکا پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ تو ہر فطرت سلیمہ کے اندر ضمیر اور خمیر کا جو تقدس موجود ہے، اگر اس کا استعمال غلط ہے، طاغوت کے ساتھ ہے، تو پھر وہ شر ہے، خواہ وہ کعبے کی چھت پر بیٹھا ہو، خواہ وہ جنگل منگل میں بیٹھا ہو، جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے وہ شر ہے۔ جس نے خدا کی مخلوق کو اور امت رسول کو جوڑا ہے، اس پر تو خدا کی رحمت بھی ناز کرتی ہے، رسول بھی ناز کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جس نے رسول نے دلوں کو جوڑا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے
وہ انبیاء کے علم کا وارث ہے۔ نبوی وراثت علم کے حقیقی امین جو ہیں وہ اہل کساء ہیں، اور ان کے علم کی وسعت کی تصدیق نبوت کی زبان نے فرمائی ہے۔ اگر حد امتیاز بھی قائم کرنا ہو تو جہاں کربلا والوں کا علم اور معرفت کا سمندر چل رہا ہے، وہاں کسی اور کا اتنا نہیں، اتنی بہتات نہیں ہے۔ علم ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے، پر جو علم مفید اور جو علم وسعت پذیر اور وسعت والا علم ہے، وہ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی صورت میں اہل بیت کے ہاں ہے۔ تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاغوت کے نظام سے وابستہ ہونے سے کائنات کے اندر شر اور فساد پھیلتا ہے، اور الہی نظام سے وابستہ ہونے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ یہ شرف ہے، یہ عظمت ہے، یہ وقار ہے۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، اب یہاں یہ ایک بات بڑی نفیس کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو طاغوت سے وابستہ ہے اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے ہٹا کر ظلمتوں کی طرف لے آتا ہے، یعنی اللہ کے نظام سے ہٹا کر اپنی شیطانی نظام کے زیر اثر انہیں کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ ان کا ولی ہے جو طاغوت کے نظام کو قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ صاف اور شفاف باتیں ہیں۔ اب زندہ ضمیر لوگ اور پاکیزہ خمیر لوگ آگے بڑھ کر ذرا اس سادے انداز قدرت کو دیکھیں اور خود کو دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی اس ولایت مطلقہ کا یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں طاغوتی نظام سے ہٹ کر الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے، جس کے امین کربلا والے ہیں اور جس کے حقیقی وارث کربلا والے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اسی میں ہماری عافیت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وفا والے ہیں وہ حالات کی سنگینیوں سے لڑ جاتے ہیں مگر عہد وفا نہیں توڑا کرتے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ من کے بھی سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو جہاں قدرت نے ہمیں اتنی بڑی روشنی اور وسعت والا مقام عطا فرمایا ہے، اور ہم خالق فطرت کا نظام چھوڑ کر اگر خلاف فطرت نظام کے ساتھ، صہیونی نظام کے ساتھ اور طاغوتی نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو پھر نجات کہاں ملے گی؟ نہ دنیا میں امن رہے گا، اور آج بھی طاغوت جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور یلغار کر رہا ہے مسلم امہ پر۔ آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں، ایران کا معاملہ دیکھ لیں، کوئی جغرافیائی تنازع نہیں، کسی قسم کا کوئی تنازع۔ کیوں اس پر بمباری اور آگ برسائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دینی تشخص الہی نظام سے وابستہ ہے، خیالات سے وابستہ نہیں اور مذہبی افکار سے وابستہ نہیں ہے، کیونکہ اس قوم نے الہی نظام کو حت المقدور اور حسب دستور اس کو اپنایا ہے، مانا ہے۔ 40 سال 45 سال کی پابندیوں کے باوجود وہ زندہ بھی ہیں اور تابندہ بھی ہیں۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہماری تاریخ بری ہوئی ہے، تو باشیان کربلا کے کردار نے اسلام کی حمیت میں وہ کردار دیا ہے، جب تک اس کردار سے امت وابستہ رہے گی غالب رہے گی، اور یہی خطبہ ہے پہلے خلیفہ کا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب تک تم الہی نظام کے ساتھ وابستہ رہ کر جہاد کرتے رہو گے، طاغوت سے ٹکراتے رہو گے، غیرت مند بھی رہو گے اور عظمت مند بھی رہو گے اور باوقار بھی رہو گے، جس دن تم نے یہ چھوڑ دیا تو طاغوت تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں شرمندگی کے علاوہ تمہیں کچھ میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ لوگ جو طاغوت کے نظام سے وابستہ ہیں اور طاغوت ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں کو نور سے ظلمتوں کی طرف، اندھیروں کی طرف لاتا ہے، اولئک اصحاب النار، یہ فیصلہ ہے قدرت کا۔ طاغوت کے نظام والوں کے لیے آخرت میں صرف جہنم کی آگ ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے حق کو پس پشت ڈالا ہے اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔
اسی کے ساتھ بود و باش ہیں، کھاتے پیتے ہیں حق کے انعامات سے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے احسانات سے کھاتے پیتے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے، گن گاتے ہیں طاغوت کے نظام کا۔ جب ہمارے بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں نا، خاص کر یورپ سے آتے ہیں، تو وہاں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ وہاں یہ نظام ہے، وہاں وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس حیا باختہ نظام کو بڑی محبت سے بیان کرتے ہیں، اور جس نظام نے انسان کو انسانیت کی معراج بخشی ہے، اس نظام سے وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا رہتا ہوں تمام مکاتب فکر کے اہل علم سے کہ وہ اپنے اداروں میں نظام پڑھائیں، چونکہ نازل نظام ہوا ہے، مذہب نازل ہی نہیں ہوا۔ ایک حرف بھی کائنات کا کوئی شخص مذہبی تصور میں پیش نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہم نے استدلال کیے اپنی بقا کے لیے اور اپنے نظریہ ضرورت کے لیے ہم نے استدلال کیے، وہ جعلی استدلال ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کی آفاقی عظمت جو ہے تمام استدلالات کے معارض ایک طاقت بن کر کھڑی ہے۔ مدعائے منشأ الہی سے ہٹ کر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سب غلط ہے۔ اس لیے ہم آئیں بڑھیں، اسلام کا جو آفاقی نظام ہے، کائناتی نظام ہے، یونیورسل سسٹم ہے، وہ خالق فطرت کا تیار کردہ ہے، وہ منزل من اللہ ہے، کسی حجرے میں نہیں بنایا گیا۔ ساہم اگر ہم سستی کریں گے تو فیصلہ تو قدرت نے کر دیا ہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اگر یہ نظام اتنا اہم نہ ہوتا تو حسین کبھی علی اصغر علیہ السلام کی قربانی پیش نہ کرتے، کبھی علی اکبر کی جوانی کو ضائع نہ کرتے، کبھی اون محمد کی حرمتوں کو قربان نہ کرتے، کبھی غازی عباس کے بازو نہ کٹتے، کبھی حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا شام کے بازار میں ایک ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کر باتیں نہ کرتی۔ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو سجادہ نشینی تو ہے، اہل بیت سے بڑا سجادہ کون ہو سکتا ہے جو نبی کے دربار کا سجادہ ہے۔ میں اس وقت مشائخ اعظام کے سجادہ نشینوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ پروٹوکول جس عظمت کا لے رہے ہیں، کچھ کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اسلام کردار مانگتا ہے، وفا کی عظمت میں اسوہ شبیری کا تقاضا کرتا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ فقر خانقاہی ہے، فقط اندوہ و دلگیری۔ ورد وظیفوں سے اگر اسلام کو غلبہ ہوتا تو اللہ کے رسول سے بڑا وظیفہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بدر میں رسول اللہ میدان کے مرد بن کر آئے، احد میں آئے، حنین میں آئے، احزاب میں آئے، خندق میں آئے، تبوک میں آئے، کہاں کہاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پتھر کھائے، دانت تڑوائے، چہرہ زخمی کروایا، اور اپنے رشتہ داروں کو شہید کروایا، اپنے اصحاب کو شہید کروایا۔ تو کیا یہ نبوی جد و جہد جو ہے محض ورد وظیفوں کے لیے تھی؟ نہیں، اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے تھی، اللہ وحدہ لا شریک کے دین کے وقار کے لیے تھی۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو رسول اللہ کا راستہ ہے تو یہ وظیفے شظیفے ہمارے خیالات کا ابال ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کریں، جب ان کا وقت آئے تو وظیفے بھی کریں، لیکن جب وقت قیام آئے تو پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو ایسے ہی میں اہل علم سے کہتا ہوں کہ اہل علم خدا را جو ہم نے تراشا ہے وہ فرسودہ ہے، وہ فطرت سے متعلق نہیں، وہ خیالات کو مطمئن نہیں کر سکتا، وہ دل کے اندر اطمینان کا نور نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ وہ خود ساختہ ہے، اس کا نہ انسان سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے، اس کا میرے نقطہ نظر اور نظریہ ضرورت سے آگے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے لوٹ آؤ قرآن کریم کی اس سادہ عظمت کی طرف، جس نظام کا تقدس قرآن بیان کرتا ہے وہ الہی نظام ہے۔ اور دیکھیے یہاں بڑے سارے معاملات ہوتے رہے، قرآن کریم نے اس تاریخ کو بیان کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے منصہ شعود پر اس دین حق کے غلبے کے لیے، الہی نظام کے لیے، تو مد مقابل اس وقت کا ظالم بادشاہ آ گیا، تو وہ الجھنے لگ گیا۔ جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ الجھنے لگ گیا، کیونکہ اس کے مفادات زد میں آتے تھے۔ بندگی کی رونق اور ہے اور درندگی کی وحشت اور ہے، تو یہ اس طرح کے مطلق العنان جو لوگ ہوتے تھے وہ بندے تھوڑے ہوتے تھے۔ خون ریزیاں ان کا شوق ہوا کرتا تھا، فحاشی اور عریانی ان کا ذوق ہوا کرتا تھا،
تو بہرحال اس وقت کا جو نمرود ہے وہ مد مقابل آیا تو وہ الجھنے لگ گیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس کو نصیحت کی اور اس کو دلیل کے ساتھ سمجھایا۔ اب آپ نے مناسبت دیکھنی ہے کہ اس وقت کے ابراہیم نے کیا دلائل دیے اور کربلا کے وقت کے ابراہیم نے کیا دلائل دیے۔ اب ان میں مناسبت دیکھیے، بات سمجھ آ جائے گی۔ یہاں کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، کوئی مسلکی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے الجھتا تھا اور گفتگو میں کٹ حجتی کرتا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں، اور حالانکہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا۔ یہاں بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے، آتاہ اللہ الملک، اگر اس انداز میں کسی کو ملک ملے تو وہ آزمائش ہوا کرتی ہے، سمجھا گی؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب اس نے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دیتے ہوئے یہ مجادلہ کیا، دلیل دیتے ہوئے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی فرماتا ہے۔ یعنی اس وقت اس طرح کی اس کے دست قدرت میں طاقت ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا نو پرابلم، اگر یہاں تک ہی رب ہونے کا کردار ہے تو قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور اس نے کیا، 2 قیدی منگوائے، جس کے حق میں سزائے موت کا اعلان تھا اسے رہا کر دیا، اور جس کی رہائی کا حکم تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ اب ان دونوں باتوں کے اندر حد امتیاز تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ معقولیت کہاں ہے اور خباثت کہاں ہے۔ یہ بھی کوئی تک طریق ہے دلیل دینے کی، یہ بھی کوئی دلیل بنتی ہے کہ زندگیوں سے بندہ کوئی کھیلتا رہے۔ پھر فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا اس قدر تو حماقت کے اندر آ گیا ہے۔ کہنے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور فأت بہا من المغرب، اگر تیرے اندر ہمت ہے، خدا ہونے کی صلاحیت ہے تو پھر اس کو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ کیا سادہ کلمہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا متانت بڑا جواب تھا۔ اب اس جواب کے مد مقابل اس کو کچھ نہیں آیا۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا اور پاگل ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، اب اس کا جواب کیا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ہدایت نہیں کرتا، کسی ظالم قوم کو۔ ظلم جو ہے یہ ہدایت سے ہمیشہ روکتا ہے، سمجھا گی؟ اب آئیے کرب و بلا کے اندر، بلکہ کرب و بلا سے پہلے مقدمہ کرب و بلا جو ہے وہ ہے شیب ابی طالب علیہ السلام۔ اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنے وقت کا ابراہیم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کفار کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ میں رکاوٹ بنتے ہو، بتاؤ تو صحیح اس میں خرابی کیا ہے۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم آلہ غیر خیبی، یہ کون سا جرم ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ یہ تو آج کی بات نہیں، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، یہ کلمہ حق ہے، یہ کلمہ حق ہے، اور اس کلمہ حق کی روشنی میں کائنات کی عظمت ہے، کائنات کا وقار ہے، اور کائنات کی تازگی ہے، کائنات کے چہرے پر رونق نور ہے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کہی اور سادہ بات کہی سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کتنا مقدس جملہ بولا، وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ والدین قدیم اہلہ غیر خیبی، جو اس دین سے جڑ جاتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کے مد مقابل کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا اے کفار مکہ، تمہارا خیال بلا دلیل ہے، ہٹ ترمی پر مبنی ہے اور خباثت پر مبنی ہے،
اس لیے تمہاری کائیں کائیں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو محمد کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ وقت کفار مکہ نے کہا نا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کریم میں آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ محمد تو رسول ہی نہیں ہے۔ یعنی الہی نظام کے دستوری تسلسل میں جو بنیادی حقیقت اور عقائد تھی اس کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا۔ ادھر کفار مکہ اپنے انداز میں رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور ادھر غیرت بوطلبی آگے بڑھ کر پورے ارتعاش اور جوش سے کہتی ہے اے حبیب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا تو رسول نہیں، فرمایا انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزت الکتبی، میرے دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی ایک سچی آواز ہے، صدا ہے، میرا یقین یہ گواہی دیتا ہے یہ آپ کو رسول نہیں باتیں، آپ تو سید المرسلین بن کر تشریف لائے ہیں، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں، اور میں تک رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن جیسی کتاب آپ کے سینے پر نازل فرمائی ہے، نزل الکتاب ذی العزت الکتب۔ یہ وہ کردار ہے جو ابراہیمی غیرت کے تسلسل کی انتہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جس کردار کو جس تقدس کے ساتھ بیان فرمایا تھا، جس للکار کو بت کدے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، تو اسی تسلسل کو حقیقی امین جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کردار ادا کر کے وقت کے ابراہیم ہونے کا ثبوت بھی دیا اور اس کی حمایت میں کھڑے بھی ہو گئے۔ یاد رکھیے اگر یہ الہی نظام ایک معمولی ہوتا یا بے حیثیت ہوتا تو ابو طالب علیہ السلام جیسا مدبر آدمی حرم کعبہ میں تلوار نہ نکالتا میان سے، اور یہ کبھی نہ کہتا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابری، یہ کبھی نہ کہتا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کے لیے، اللہ کے الہی دین کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں اور میں لڑوں گا، میں مقاتلہ کروں گا ہر اس شخص کے جو اس دین کے مد مقابل آیا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہیں، پوری امت گواہ ہے، جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام باقاعدہ حیات رہے تب تک کسی کافر نے حضور کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی۔ یہ ہے غیرت ابو طلبی کا وہ انداز جو مظہر ہے غیرت خداوندی کا۔ تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین محترم، الہی نظام اگر معمولی ہوتا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کبھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے یہ نہ فرماتے کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، جو میرا ہے وہ محمد پر قربان ہو جائے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی نظام کے دستوری تسلسل کا وہ آئینہ ہے جس میں خدائے ذوالجلال کی مشیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ دوستان محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے اس نظام کے حوالے سے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ نظام ہی ہمارے لیے، جب انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا غیر خویہ بھی جو اس نظام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خسارے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو نفع ہی نفع ہے، اس دنیا کے اندر بھی نفع ہے اور آخرت بھی اندر بھی نفع ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم نے اس بات کی تائید میں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ہاں، خسارے سے باہر کون ہے؟ کامیابیوں کی طرف گامزن کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ہیں بلند بخت جن کا یقین اس نظام سے وابستہ ہے اور جن کا عمل اس نظام کے زیر اثر ہے، تابع ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات کیا ہیں؟ صرف تسبیح صالحات نہیں ہے، نہ، صالحات الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ زندگی کا جو سانس اس نظام سے گزرے گا وہ صالحات میں شمار ہوگا، اور جو اس نظام سے ہٹ کر گزرے گا وہ صالحات میں شمار نہیں ہوگا، وہ مقام صالحات کا نہیں ہوگا جو مقام اس نظام کے ذریعے اثر چل کر ہے۔ تو ناظرین محترم، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارا وقار، ہماری شرافت، ہماری بزرگی اور ہماری حمیت اور ہمارا دینی تشخص اس نظام سے وابستہ ہے اور اسی سے برقرار رہے، اور یہی ہمارے وقار کی علامت ہے۔ ادروائز ہم جو سوچتے ہیں، دیکھیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہم نے حجروں میں بیٹھ کر جو سوچا وہ فساد بنا،
آج ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی سادہ عظمتیں ہیں، سادہ نصوص ہیں، اگر ہم ان سے جڑ جائیں تو ہم ایک بھی ہیں اور نیک بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو یہ کیا ہے، اس دین کے اندر، اس دین کے مزاج کے اندر اعتدال کی یہ شان ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ کسی پر جبر نہیں ہونے دیتا، نہ جبرن کسی کو دیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے رشد کو غی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور سرکشی کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کے نظام سے ٹکرا کر طاغوت کے نظام کو دفن کر دیا اور طاغوت کے نظام کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نظام سے وابستہ ہو گیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسی مضبوط رسی کو ہاتھ ڈالا ہے جس کا آخری سرا نجات کی انتہا ہے، لَا انفصام لہا، اس سے وہ الگ نہیں ہوا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ تو دوستان محترم، اب اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلی اکائی ہے الہی نظام کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو الہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ حی ہے، زندہ، اور قیوم ہے، یعنی قائم رکھنے والا ہے زندگیوں کو، اور اس شان کا مالک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنی بات کہہ کے کسی کی سفارش کر پائے؟ نہیں کسی کو جرت کہ خدا کی ذات کے سامنے کوئی بات کرے، ہاں الا باذنہ، جس کو ہم مرتبہ شفاعت دیں گے وہ مرتبہ شفاعت پر فائز ہو کر کردار دے گا، شفاعت کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے بھی جانتا ہے اور ان کے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کائنات کی کوئی حقیقت اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات، اس کی تو حکومت ہی زمین و آسمانوں پر ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور زمین و آسمانوں کی حقیقتوں کے اندر کتنے کتنے خزائن اور وزنی حقیقتیں ہیں، اب اللہ نے ان کو دستے قدرت سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اللہ اس اٹھانے سے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ ناظرین محترم، اب اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے، اس وقار پر آپ نے غور کرنا ہے کہ الہی نظام کی جو رعنائیاں ہیں اس سے انسانیت مربوط ہو جاتی ہے، انسان کا ہر عمل جو ہے باوقار ہو جاتا ہے، اور انسان باوقار ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر انسانیت کی محبت اور انسانیت کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حد تک وہ آگے چلا جاتا ہے کہ وہ ایثار کرتا ہے، ضرورت مند کے لیے اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کسی محتاج کی حاجت کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی دنیا کی ایک حاجت کو پورا کرے گا، ایک تکلیف کو دور ہٹائے گا، نفس اللہ لہ سبعین کرب یوم القیامہ، اللہ دست قدرت سے اس کی 70 تکلیفوں کو قیامت کے دن دور کر دے گا۔ تو ساہم یہی چیزیں ہیں الہی نظام کے اندر۔ کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا مل کے رہنا اور باہمی تکریم کرنا، باہمی محبت کرنا اور باہمی تعاون کرنا، اور حیا اور حرمت وقار میں رہنا، اور غیرت ایمانی کے ساتھ زندہ رہنا، پاکیزہ رہنا، نظر پاک، سوچ پاک، شعور پاک، ہر قدم پاکیزگی کی طرف اٹھے، تو یہ فلاح کا راستہ ہے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، جب انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، تو تمہارے خرچ کو ہم اتنی عظمت دیتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کو اتنا دیتے ہیں، اس کی مثال بیان فرمائے کہ جیسے ایک حبہ ہے، دانہ ہے، اور اس دانے کو بویا گیا، پھر اس سے 7
سٹے نکلے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، اور 7 سٹوں میں 100 دانے ہوئے تو 700 ہوئے، تو فرمایا جس وقت کوئی کسی پر شفقت کرتا ہے تو ہم 700 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں اس پر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بھی دگنا کرنا چاہے تو وہ بھی دگنا کر دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو ہم کردار دیتے ہیں الہی نظام کے زیر اثر، کردار کا ہر عمل، وہ کردار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ فضیلت معاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ ہم خرچ کریں تو بھی فضیلت ہے، ہم کھائیں پئیں تو بھی فضیلت ہے، سو جائیں تو بھی فضیلت ہے، چلیں پھریں تو بھی فضیلت ہے، گفتگو کریں تو بھی فضیلت ہے۔ زندگی کا ہر فطری احساس فضیلت سے اس وقت ہمکنار ہوتا ہے جب ہمارے رویوں کے اندر الہی نظام کا دستوری تسلسل موجزن ہو جائے، اور یہ انسانیت کی بقا کے لیے خدا کی طرف سے ضمانت ہے۔ اس لیے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک صعوبتوں کو برداشت کرنے والے کون ہیں؟ جن پر نزاکت بھی ناز کرتی ہے، جن پر لطافت بھی ناز کرتی ہے، جن پر شرافت بھی ناز کرتی ہے، جن پر دیانت بھی ناز کرتی ہے، جن پر صداقت بھی ناز کرتی ہے، جن پر وقار بھی ناز کرتا ہے۔ لوگ اخلاق سے سنورتے ہیں، اور یہ نفوس قدسیہ اخلاق میں معیار بن کر اخلاق عالیہ کو وجود بخشتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر بن کر کردار دیتے ہیں۔ تو جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ عظمت جو ہے، انہوں نے صرف اس نظام کو بچانے کے لیے، اس نظام کی حمیت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے قربانیاں دیں، اور کربلا سے لے کر شیب ابی طالب تک کا سفر جو ہے یہ بڑی مسافتیں اور بڑی ساری صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، بڑی ساری مشکلات سے بھرا ہوا ہے، بڑے سارے معاملات سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے آؤ ہم اس مقدس ماہ کے اندر عہد کریں کہ ہم اس نظام سے وابستہ ہیں، جس نظام کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا سجائی ہے، اور جس نظام کی بقا کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی 50 سالہ شب و روز ایثار اور وفا پر مبنی خدمات کا تقدس موجود ہے۔ آؤ اس نظام کو بچائیں۔ اگر یہ نظام کے ساتھ ہم وابستہ نہ ہوئے تو ہماری شناخت ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عظمت و رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام سے وابستہ فرمائے، ہمیں وہ وقار نصیب فرمائے، ہمیں وہ شرافت نصیب فرمائے، ہمیں وہ اخلاق کی عظمتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اسوہ حسینی پر چل کر اللہ کی غیرت کا عنوان بن کر الہی نظام کے نفاذ کے لیے کردار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔